باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید انا دینا عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک کوئی راستہ ہے تو فقط اسلام ہے، دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ دین ہی کو راستہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک اللہ کو ماننے والوں کے لیے جو سب سے بہترین راستہ ہے، طرز حیات ہے، نظام حیات ہے، وہ اسلام ہے۔ برادران اسلامی، آج کی ہم اس گفتگو میں، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اکثر ہم ایسے ہیں کہ جو شاید پہلی بار اس بات کو سن رہے ہوں۔ ہماری ویڈیو کو آخر تک سنیے اور آپ دیکھیں گے کہ آج آپ کو جو معلومات ملنے جا رہی ہیں وہ اس سے پہلے بہت کم لوگوں کو اور بہت کم لوگوں سے وہ سنائی دی گئی ہوں گی۔ یہ وہ معلومات ہیں جو اسلام کی بنیاد، جن پر جو آغاز اسلام، جی ہاں، یعنی وہ اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام ہی سے جس کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہی کے حوالے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے کیسے بڑھتی ہے۔ آج تک جو آپ نے سنا وہ یہی سنا ہے، جو زبانیں خاص و عام ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے صبح کی جو اولاد ہوتی اور شام کی جو اولاد ہوتی، یا شام کی اولاد ہوتی تو صبح کی جو اولاد ہوتی، یعنی جو صبح بیٹا پیدا ہوتا یا بیٹے پیدا ہوتے، ان کی شام والے بیٹوں سے شادی ہوتی، جن کی پیدائش ہوتی ان کی صبح والوں سے ہوتی۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ باطل عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی بیٹے اور بیٹیوں کی آپس میں شادی ہونے سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر ایسا خیال کرنا گناہ ہے۔ انبیاء گرامی قدر، انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، اور ان سے ایسی کبھی اور خدا نہ خواستہ، چونکہ ان کے پاس اللہ کا دین ہوتا ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے ان کے پاس پیغام آتا ہے، اللہ کے ہدایات کی روشنی میں، اللہ کی وحی کی روشنی میں وہ اپنا پروگرام آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو اگر یہ مان لیا جائے تو معاذ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام جو کائنات میں پہلے انسان ہیں، وہ اللہ کی مرضی کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا آپ کو خلقت کرتے ہوئے آپ کی، کہ ہم انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام جو کہ اللہ کے خلیفہ ہیں، پہلے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں، تو وہ ان کی اولاد، ان کی امت ہی، ان کی اولاد ہی ان کی امت تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس جو بھی پیغام تھا، جو بھی پروگرام تھا، جو بھی دین تھا، جو بھی ہدایات تھی، وہ اللہ کی جانب سے تھی۔ تو اگر اس عقیدے پر ایمان رکھا جائے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی بیٹے اور بیٹیوں کی معاذ اللہ، نعوذ باللہ، آپس میں شادیاں ہوا کرتی تھی، تو یہ ایک انتہائی قبیح فعل انسانی قرار پایا جاتا ہے کہ آج کے دور میں بھی جو غیر مسلم ہیں، جو فطرت انسانی ہے، جو انسانوں کے مہذب معاشرے ہیں، تمام معاشروں میں آج بھی اور روز اول سے لے کے آج تک اس بات کو کوئی بھی معاشرہ، ایون جو نان مسلمز ہیں، جو
کمیونسٹ خیال کے لوگ ہیں، جو لادین لوگ ہیں، وہاں بھی ان کے ہاں یہ پسند نہیں کیا جاتا اس چیز کو۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے انسان تو پھر اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑی برائی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں لوگوں کو یہ محض پتہ ہونا کہ آدم کے ایک بیٹے کی دوسری بیٹی کے ساتھ اور بیٹی کی بیٹے کے ساتھ شادی ہونا معاذ اللہ نعوذ باللہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے اور گناہ ہے ایسا سوچنا۔ دراصل یہ ہے کہ حضرت حابیل کو قابیل نے جب قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں 2 بیٹے شیش اور یافس پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دونوں بیٹے یعنی شیش اور یافس جو ہیں، ان دونوں بیٹوں کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے جنت سے 2 حوروں کا انتظام فرمایا، اور جو تواریخ میں ملتا ہے کہ ایک بی بی ایک جنتی حور کا نام ہے جو ایک بیٹے کے ساتھ نزلہ اور منزلہ، یہ 2 حوریں ہیں کہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے ان 2 بیٹوں کے لیے، آدم کے بیٹوں کے لیے آسمانوں سے یعنی جنت سے بھیجی، اور ان دونوں حوروں کا ان دونوں بھائیوں کے ساتھ شادی ہوئی، اور پھر ان کی اولادیں اس طرح کے ایک بیٹے کو اللہ وحدہ لا شریک نے 12 بیٹے عطا کیے اور دوسرے کو اللہ نے 12 بیٹیاں عطا کی۔ تو ایک بھائی کی اولاد کی دوسرے بھائی کی اولاد سے، جیسا کہ آج بھی رائج ہے، یعنی چچا اور تائے کی بیٹے بیٹیوں کی درمیان میں جو کزنز ہوتے ہیں، فرسٹ کزن جن کو آپ کہتے ہیں، تایا زاد یا چچا زاد، ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں، اور اس طرح پھر ان 12 بیٹے اور 12 بیٹیوں کی آپس میں شادیاں ہونے سے 12 قبائل آباد ہو جاتے ہیں، 12 خاندان آگے جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور پھر ان میں آگے شادیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے جو تاریخ اسلام کے حوالے سے۔ اس کے لیے آپ کو مزید تھوڑی سی بتا دیتے ہیں کہ یافس سے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان سے انبیاء کا سلسلہ آگے چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ انوچ نبی یافس کے بیٹے، انوچ کا بیٹا کنان، اور کنان کا بیٹا مہلائل، اور ان کا بیٹا ال کا بیٹا یرد، اور ان کے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام، اور ادریس ہے درزی سے نکلا ہے کہ وہ اب بھی ان کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں زندہ اٹھائے گئے اور جنت میں موجود ہیں، اور آج بھی وہ جیسا کہ آپ نے روایات میں سنا ہوگا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جب وہ تقاضا کرتے ہیں بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہا سے کہ ہمارے کپڑے نہیں ہیں اور صبح عید ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ جنت سے جو ہے حسن اور حسین کے لباس لے کر آتے ہیں، تو وہ لباس جو ہے ان کے لیے بھی روایات میں ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے تیار کیے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے ایک سلسلہ کہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا سلسلہ چلتا ہے، اور پھر آگے جا کے حضرت نوح علیہ السلام، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو پھر طوفان نوح کے انتہائی مختصر کرتا جا رہا ہوں میں آپ کی سماعتوں کی نظر، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جب تمام بنی نوح انسانی جو ہے وہ سیلاب اور طوفان نوح کا شکار ہوتی ہے، ماں سوائے ان کے کہ جو کشتی نوح میں، کشتی نجات میں سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر باقی تمام جو بھی کشتی سے باہر رہ جاتے ہیں، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی ہے، ان کی ایک بیوی، جن کو اللہ نے قرآن میں جو ہے نا یہ کہہ دیا کہ یہ چونکہ نافرمان تھے، اور جن کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سفارش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میری ذریت سے ہے، میرے اہل سے ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ذیشان جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے کہ اے نوح ہے میرے پیارے بندے، تم مجھے بہت عزیز ہو، بہت پیارے ہو، لیکن چونکہ یہ تمہارے نافرمان ہیں اور اللہ اور رسول اور اللہ اور اس کے نبی کے یعنی کھلے دشمن ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ان کی نافرمانی کی بنیاد پر ان کو تمہاری ذریت سے خارج کیا جاتا ہے۔ بے شک یہ تمہاری اولاد بیٹے تمہارے تھے، لیکن اب ان کو ان کے ذریت سے خارج، تمہاری ذریت سے خارج کر دیا جاتا ہے، یہ تمہاری اہل اور اہل بیت کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ تو بہرحال
یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے جو اولاد باقی اولاد جو کشتی میں سوار ہو جاتی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور حضرت یافس، ان کے بھی بیٹے کا نام یافس ہوتا ہے، حام، سام اور یافس، ان سے نسل انسانی جو ہے نا آگے بڑھتی ہے۔ اور روایات کے حوالے سے کہ حضرت حام جو ہیں ان کے آگے 9 بیٹے تھے، اور یہ جو افریقہ اور کے سیاہ فام قبیلے ہیں، بربر قبیلہ جو خاص طور پہ ہے، جس سے حضرت جناب بی بی فضا جو ہیں وہ تعلق رکھتی تھی، جس خاندان سے، یہ حضرت حام کی نسل سے ہیں۔ جتنے بھی افریقنز ہیں جو کالے ہیں اور کالے رنگ کے لوگ ہیں، جتنے بھی یہ بر اعظم کے لوگ جو ہیں، اور بالخصوص قبیلہ بربر کہ جو جناب فضا کا قبیلہ ہے، یہ حضرت حام کی نسل سے ہیں۔ اور سام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی 9 بیٹے عطا کیے، جو عرب کا کل علاقہ ہے، بر صغیر اور پاک و ہند اور ہندوستان اور یہ ایشیا کے جتنی بھی لوگ ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے کہے جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت یافس کو جو تیسرے بیٹے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 11 بیٹے ہوتے ہیں، اور ان 11